لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر دو عالم مقصود کائنات سید عالم نور مجسم رسول محتشم نبی مکرم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس و اطہر میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، آج کی اس مقدس محفل پاک میں حضرت مولائے کائنات امیر المومنین خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ ابو تراب فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ساتھ ساتھ میں آپ کی زوجائے محترمہ شہزادی رسول خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مختصر طور پر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پاک ہم سننے اور بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ان نفوس قدسیہ کو بشمول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ نام آپ نے بہت سنا ہوگا پنجتن پاک، لیکن پنجتن پاک کسے کہتے ہیں؟ پنج کا مطلب ہوتا ہے پانچ اور تن کا مطلب ہوتا ہے بدن، یعنی پانچ پاک بدن۔ پنجتن پاک میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولائے کائنات سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ پانچ ذوات قدسیہ ہیں، انہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے خصائص اور شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ نے بیان کی، بیان سنی، اور مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی شان اقدس بھی بے مثل و بے مثیل ہے، اور ان کی شان کو قرآن مقدس کی کئی آیات میں خود رب تعالی نے بیان فرمایا، کئی احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی سے فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاندان پاک ہے، سرکار کی اہل بیت ہیں، سرکار کی نسل پاک ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چل رہی ہے۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ خاندان باپ سے چلتا ہے، باپ کی جو اولاد ہوگی، اس کے جو پوتے ہوں گے، اس کی جو اولاد ہوگی، نسلاً بعد نسلین اس کا یہ سلسلہ نسب چلتا رہے گا، اس کا یہ نسب چلتا رہے گا۔ لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان آپ کی شہزادی سے چل رہا ہے، مولائے کائنات سے
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو شہزادے ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسین ہیں، ان سے آج تک حسنی اور حسینی سعادات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو لیا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے لوگ حضور کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال اگر محفوظ رہ سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ سکتا ہے، ورنہ لوگ خیانت کر لیتے ہیں لیکن محمد کبھی خیانت نہیں کرتے۔ تو بہت سارا مال و اسباب مکہ کے لوگوں کا حضور کے پاس رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، فرمایا اے علی، آج رات ہم ہجرت کے لیے نکل جائیں گے، لیکن کفار جو باہر میرے گھر کا کاشانہ اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، لوگوں کی امانتیں ان کو پہنچا دینا، یہ جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کی امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا اور پھر مدینے چلے آنا۔ بات بہت غور کرنے کی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بستر نبوت پر سو رہے ہیں، لیکن وہ بستر آرام کا بستر نہیں ہے، باہر تلواریں منڈلا رہی ہیں، باہر تیر اور نیزے انتظار کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صبح ہوتے ہی لوگ حضور کے کاشانہ اقدس میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے مولا علی پر حملہ کر دیں گے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بستر کانٹوں کا بستر ہے، لیکن مولا علی سے پوچھا گیا تھا، کسی نے پوچھا تھا اے علی بتاؤ، اس رات ہجرت کی رات جب سرکار نے اپنے بستر پر آپ کو سلایا تھا تو آپ کو تو نیند نہیں آئی ہوگی، کیونکہ صبح لوگ حملہ کرنے والے ہیں تو رات کو کیسے نیند آئے گی؟ نیند تو اس کو آتی ہے جسے کوئی فکر نہیں رہتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو غم منڈلا رہے ہیں، یہاں تو ہر طرف سے حادثات نظر آ رہے ہیں، باہر ہتھیار نظر آ رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے سنو سنو، جب علی سوتا ہے تو اس کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ وہ صبح اٹھے گا یا نہیں، اس کی کوئی خبر نہیں کہ آج ہم سوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے صبح ہم اٹھیں گے یا نہیں۔ کوئی اٹھتا ہے، کوئی سویا رہ جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میری زندگی کی کبھی میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی، لیکن جب ہجرت کی رات سرکار نے اپنے بستر پر مجھے سلایا تھا، وہ رات تو بڑی چین سے میں سویا تھا، وہ رات بڑی چین سے سویا تھا، ایسی آرام اور چین و سکون والی نیند علی کو کبھی بھی نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ حالانکہ یہ چین والی نیند نہیں ہونی چاہیے، یہ تو کانٹوں والا بستر تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا علی تم صبح اٹھنا، تو میں سمجھ گیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن مولا علی کو موت نہیں آ سکتی، علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا علی صبح اٹھنا، تو علی ضرور اٹھے گا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تم صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں دے دینا، پھر مدینے چلے آنا۔ تو میرا یقین اتنا مضبوط ہے کہ جب تک علی مدینے پہنچ کر سرکار سے ملاقات نہ کر لے گا تب تک علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے صبح اٹھ کر مدینے چلے آنا، امانتیں دے کر مدینے چلے آنا۔ تو صبح جب کفار نے سرکار کے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو مولا علی سو رہے تھے، انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہ ہی حملہ کیا نہ ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ اور کیسے تکلیف پہنچاتے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی ذمہ داریاں عطا فرمائی تھی، اور یہ مولا علی نے اپنی جان کے ذریعے، حالانکہ یہاں پر جان کا خطرہ تھا، اپنی جان کے ذریعے سرکار سے محبت کا اظہار فرمایا، اور اپنی عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے صحابہ کرام نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ سرکار کی محبت پر صحابہ کرام اپنی نمازوں کو قربان کر دیتے تھے،
اپنے روزوں کو قربان کر دیتے تھے، اپنی بڑی سے بڑی عبادت کو سرکار کی محبت پر وہ قربان کر دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل بندگی اور اصل غلامی تو سرکار کی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت فرمایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، ایک مقام جس کا نام صحبہ ہے، مقام صحبہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ اب مولا علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی کے زانوں پر سر انور رکھ کر سرکار سو گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے۔ سرکار مولائے کائنات کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتے ہیں۔ اگر سرکار کو جگائیں تو سرکار کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے اور یہ بیت بھی ہے، اور سرکار کو نہ جگائیں تو عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ عصر کی نماز کون سی کہ جس نماز کا ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا، سب سے زیادہ محافظت اور حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، والصلاۃ الوسطیٰ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو قائم کرو، خاص کر بیچ والی نماز، اور بیچ والی نماز یہی عصر کی نماز ہے۔ یہ عصر کی نماز جس کی زیادہ تاکید آئی، ایسی نماز کو مولا علی نے سرکار کی نیند پر قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر نماز قضا ہو جائے گی تو بعد میں ادا ہو سکتی ہے، لیکن سرکار کی نیند میں خلل پیدا ہو گیا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو جگایا نہیں بلکہ سورج کو غروب ہونے دیا۔ جب سورج ڈوب گیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا کہ مولا علی کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں۔ آج ہم بیٹے اٹھتے یوں ہی چلتے پھرتے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں رہتی، زور جا رہی ہے، فجر جا رہی ہے، عصر و مغرب ہماری قضائیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں رہتی۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کو نمازوں کی فکر تھی، یہ صحابہ کرام تھے۔ آج ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم مولا علی کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، صحابہ کی محبت کا دم بھی بڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے، صحابہ کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ صرف تم نعرے مت لگاؤ، صرف تم نام کا دعویٰ مت کرو، بلکہ صحابہ نے جیسا عمل کر کے دکھایا ایسا عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ صحابہ نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی نمازوں میں ہمیشہ اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے اور میرے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو جگاؤں اور عصر کی نماز پڑھ لوں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تم نے یہ کیا کیا، میری نیند کی خاطر اپنی نماز ہی قضا کر دی، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پاور دکھایا، اپنا اختیار دکھایا اور بتا دیا کہ میں مجبور نبی نہیں ہوں، مختار نبی ہوں، میں مختار کائنات بن کر آیا ہوں، میری حکومت انسانوں پر چلتی ہے تو سورج پر بھی میری حکومت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا، واپس پلٹ آ، علی عصر کی نماز ادا کریں گے۔ واپس پلٹ آیا سورج اور مولا علی نے مقام صحبہ پر عصر کی نماز وقت پر ادا فرمائی۔ یہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ہے۔ اور شیر خدا آپ کو کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر، اللہ کا شیر جس کے سامنے عرب کے بڑے بڑے بہادر ٹک نہیں پاتے تھے۔ بڑے بڑے بہادر یہ سنتے تھے کہ جس لشکر کے اندر مولا علی آئے ہیں وہ گھبرا جاتے تھے کہ شیر خدا جس لشکر میں آ گیا ہے ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ بڑے بڑے جنگجو مولا علی کے نام سے گھبراتے تھے۔ مرحب جو عرب کا بہت بڑا بہادر تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اکیلے تنہا
1000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں. مولا علی نے اس کو اپنے مقابلے میں بلایا تھا. اس نے کہا اے بھتیجے میں نہیں چاہتا کہ تمہارا خون میں زمین پر گراؤں. مولا علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خون زمین پر گرے، میں چاہتا ہوں. جب اس نے اپنی توہین سنی آگ بگولا ہو گیا. مولا علی پر وار کیا، مولا علی نے اس کے وار کو خالی کر دیا. اور دوسری مرتبہ ایسا زوردار وار مولا علی نے فرمایا کہ گاجر مولی کی طرح وہ کٹ کر زمین پر گر گیا. وہ مرحب جس کے نام کے ڈنکے پورے عرب کے اندر بجا کرتے تھے، مولا کائنات کی ایک وار کی تاب نہ لا سکا. یہ شیر خدا ہے. شیر خدا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں کے اندر جو طاقت تھی وہ مولا علی کی خود کی طاقت نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے طاقت تھی. من جانب اللہ وہ طاقت عطا کر دی جاتی تھی. اسی لیے تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. خیبر کا مضبوط قلعہ جو آج بھی ہمیں یہ دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ مولائے کائنات نے اس مضبوط قلعے کو کیسے فتح فرمایا تھا. 1 مہینے کا محاصرہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ یہودیوں کا مضبوط قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک رات اپنے صحابہ سے فرمایا کل رات میں خیبر کی فتح کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اور اس کے ہاتھ پر یہ فتح تحریر فرما دی ہے. یہ فتح اللہ نے اس کے ہاتھ پر لکھ دی ہے. صحابہ کرام پوری رات اضطراب کے عالم میں رات گزار رہے ہیں. ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ شاید وہ خوش نصیب انسان میں ہی ہوں گا. لیکن دوسرے روز جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی، میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہے، آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ ان کی دکھ رہی ہے، آنکھ میں تکلیف ہے. سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت مولائے کائنات سرکار کی خدمت میں لائے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین نکال کر مولا علی کی آنکھ پر لگا دیا. آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور سرکار نے فتح کا جو جھنڈا تھا وہ مولا علی کے ہاتھ میں دیا. اور مولا علی نے جب فتح کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور مولا علی کو اس لشکر کا امیر سرکار نے بنایا، اسی دن خیبر کا وہ مضبوط قلعہ فتح ہو گیا، مولا علی کے ہاتھ میں فتح ہو گیا. اسی لیے تو فرماتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا علی کے جیسا کوئی فاتح نہیں ہے اور علی کی تلوار ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. ذوالفقار حیدری سے مولا علی نے خیبر کے مضبوط قلعے کو فتح کر لیا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کا اثر تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے ہاتھ میں یہ خیبر کا جھنڈا عطا فرمایا. اور جب صحابہ کرام فرماتے ہیں جنگ ختم ہو گئی تو وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس کے دروازے پر بہت بڑا مضبوط ایک لوہے کا بھاری بھرکم وزنی دروازہ تھا اس کے گیٹ پر. تو مولا علی نے رات کو جب اس کو توڑ دیا جنگ کے دوران تو صحابہ نے چاہا کہ ہم اس کو جو ہے اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیں. 40 صحابہ نے مل کر اس ایک دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن صحابہ کرام اس کو ہلا بھی نہ پائے. اتنا وزنی تھا کہ صحابہ کرام اس کو ہلا بھی نہ پائے. اور یہی دروازہ ہے جس کو مولا علی نے جنگ کے دوران اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا. جنگ کے دوران اسی دروازے کو مولا علی نے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا. اسی لیے تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. یہ مولائے کائنات ہیں جو خود بھی شہید ہیں، ان کے بیٹے بھی شہید ہیں، ان کے پوتے بھی شہید ہیں، ان کے نواسے بھی شہید ہیں. یہ اکیلے ایسے صحابی ہیں جنہیں اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، ان کے بیٹوں کو بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، ان کے نواسوں کو اور مولا علی کے پوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا. یہ خود شہید ہیں، بیٹے پوتے شہید. علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں. علی کی ایک شان تھی جو صحابہ کرام میں
یگانہ شان، ایک الگ ہی شان تھی۔ اور ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ جب ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو عقد مواخات فرمایا تھا، بھائی چارگی قائم فرمائی تھی، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا، تو تمام صحابہ کو سرکار نے بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا علی بچ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ مولا علی کو سرکار نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا۔ اور دوسرا ایک ایسا مقام آیا کہ جب غدیر خم کے موقع پر ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو سرکار سے کیسی محبت تھی کہ آج اگر کوئی کسی کو کسی لقب سے یاد کر دیتا ہے، اس کے نام کے بجائے کوئی اور نام لے لیتا ہے تو آج ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ کسی کا جو نام ہے ذاتی نام چھوڑ کر کسی اور نام سے پکارنا، یہ قرآن مقدس میں ہمیں منع فرمایا گیا۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو محبت سے کچھ القاب عطا فرمائے تھے۔ ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ فرمایا تو ان کو یہ سرکار کا دیا ہوا لقب اتنا پسند آیا کہ آج لوگ ان کا نام ہی بھول گئے، اور ہر جگہ احادیث میں ان کا نام ابو ہریرہ آتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیر خدا حیدر کرار مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر مٹی پر لیٹا ہوا دیکھا۔ سرکار نے فرمایا قم یا ابا تراب، آئی مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ ابو تراب کہا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب بہت پسند آیا۔ ابو تراب، مٹی والے، ظاہری معنی اس کا ہوتا ہے مٹی کے باپ۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ اور آپ کی جو جوزائے محترمہ ہیں، آپ کی اہلیہ حسنین کریمین کی والدہ سیدۃ النساء خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مقام کا کیا پوچھنا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوتی، میرے آقا ان کی محبت میں ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، آپ کی پیشانی کو چوم لیتے۔ سرکار بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک کی خبر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو بتائی تھی، سب سے پہلے اپنے وصال کی خبر حضرت فاطمہ کو دی۔ ہم نے دیکھا کہ سرکار نے فاطمہ کے کان میں کچھ کہا جس کو سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ امہات المومنین نے پوچھا ہے فاطمہ کیا وجہ ہے؟ سرکار نے پہلے جب کچھ فرمایا تو تم رو رہی تھی، اور سرکار نے دوسری مرتبہ فرمایا تو تم مسکرا رہی تھی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ حضور کی جدائی میں رونے لگ گئی، حضور کے محبت میں، حضور کی جانے کے غم میں رونے لگ گئیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا اے فاطمہ میری اہل بیت میں، میرے خاندان میں میرے بعد سب سے پہلے میرے بعد تم مجھ سے ملو گی۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حسنین کریمین جو آپ کے شہزادے اہل بیت جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کا مجھے بدلہ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، شریعت دی، قرآن دیا اور ہمیں مسلمان بنایا، تو اس پر سرکار نے ہم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تم لوگوں سے فرما دیجئے مجھے اس کی خاطر تم سے کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سرکار کی اہل بیت سے محبت کریں، سرکار کی نسل پاک سے محبت کریں۔ آج بھی جو دنیا کے اندر سادات کرام پائے جاتے ہیں ان سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ ہم یہ سادات کرام کے بظاہر جسم و جسمانیت کو دیکھ کر محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی تعظیم، ان کی تکریم ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی رگوں کے اندر فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں کے اندر مولائے کائنات کا خون گردش کر رہا ہے، اس لیے ہم سادات کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور جو سادات کی تعظیم کرتا ہے انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کی شفاعت فرمائیں گی، حسنین کریمین اس کو بخشوائیں گے، اور جو حسنین کریمین کی محبت میں ان کی آل سے محبت کرے گا انشاءاللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اہل بیت ہیں جن کی قدر کو، جن کی شان کو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ناسبی خارجی جو آج اہل بیت کی شان میں معاذ اللہ توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف صحابہ والے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کی عظمت بیان فرمائی، وہیں دوسرے مقام پر سرکار نے اہل بیت کی عظمت بھی بیان فرمائی ہے۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا تھا، اس خطبے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک تو قرآن مقدس ہے، دوسرے میری اہل بیت ہے۔ تم قرآن کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھو، انشاءاللہ جس نے قرآن کو تھامے رکھا، اہل بیت کی محبت کو تھامے رکھا، انشاءاللہ اس کا حشر ان اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت کے ساتھ ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہوگا۔ اور صحابہ نے ہمیں اپنی تعلیمات کے اندر بتا دیا، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، کسی صحابی نے کسی سرکار کے شہزادے سے کبھی دشمنی نہیں کی، اور کسی شہزادے نے سرکار کے کسی صحابی سے کبھی دشمنی نہیں کی۔ آج یہ لوگ اختلافات پھیلاتے ہیں، لیکن یہ صحابہ کرام کے جو اندرونی معاملات ہیں ان معاملات کے اندر ہمیں بولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت جن کے بارے میں آپ نے وہ مباہلہ والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ نجران جو مکہ شریف کے پاس ایک شہر ہے، وہ عیسائیوں اور نصرانیوں کا مرکز تھا، وہاں سے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، پہلے تو بحث و مباحثہ کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو کہ اللہ کے بندے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس بات پر بحث کرنے کے لیے آئے۔ 60 آدمی آئے تھے، 60 کرسچن، 60 عیسائی۔ جب سرکار کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو بتاؤ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا تو صرف باپ نہیں ہے، تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ ارے آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ تھا نہ ان کی ماں تھی۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی طرح رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کی شان ہے، وہ چاہے جسے یہ شان، یہ فضیلت عطا فرمائے۔ کوئی اگر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ یعنی آپ
اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو اور مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اور ہم بھی کہیں گے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لعنت ہو اور ہم پر عذاب نازل ہو جائے۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ نصرانی ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کو ساتھ میں لیا، امام حسین کو ساتھ میں لیا، مولا علی کو ساتھ میں لیا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو ساتھ میں لیا، اور اپنی چادر میں لے کر سرکار نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور عیسائیوں سے کہا چلو مباہلہ شروع کرو۔ اتنے میں ان عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس نے کہا اے عیسائیوں کان کھول کر سن لو، اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ حضور کی دعا پر آمین کہہ دیں گے تو خبردار قیامت تک کے لیے عیسائی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ان کی دعا کا اثر یہ ہے کہ اگر یہ دعا کر دیں کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اپنی جگہ سے ہل جائے، تو وہ پہاڑ بھی ان کی دعا سے ہل سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی تو دنیا سے عیسائیت ختم ہو جائے گی، دنیا سے نصرانیت ختم ہو جائے گی، تو خبردار تم ان سے مباہلہ مت کرنا، بلکہ ان سے معافی مانگ کر اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے فدیہ ادا کیا اور بغیر مباہلہ کے عیسائی ڈر کے مارے واپس چلے گئے۔ یہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی آمین اور اہل بیت کی دعا کا اثر ہے کہ ان عیسائیوں نے جب اہل بیت کے چہرے دیکھے تو وہ سمجھ گئے یہ چہرے کسی جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ سچوں کے چہرے ہیں۔ اگر انہوں نے حضور کی دعا پر آمین کہہ دیا دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیانے مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح شان اہل بیت۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے اہل بیت کی شان کو بیان کر رہے ہیں، رب تعالی اہل بیت کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ ان کی فضیلت آپ آنے والی مجلسوں میں سنیں گے۔ وہ راکب دوش پیمبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے اتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی سے فرمایا تھا اے فاطمہ میرے بیٹوں کو رونے مت دیا کرو، جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی محبت ہے اپنے شہزادوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے، امام حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے اور پھولوں کی طرح انہیں سونگا کرتے تھے، اور حسنین کریمین کے پیشانی کو، کبھی آپ کی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوما کرتے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میں نے ان کا نام حسن اور حسین رکھا، اس سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ حسن اور حسین یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسما دیے گئے، اور ان سے پہلے کسی اور کے یہ نام نہیں رکھے گئے۔ یہ امام حسن مجتبی ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسن سرکار کے کندھوں پر دوش مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا صاحبزادے کیا ہی اچھی سواری ہے تمہاری، کیا ہی اچھی سواری ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تم سوار ہو، تمہاری کیا ہی اچھی سواری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آئے میرے صحابی تم نے سواری کو دیکھا ہے، یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، یہ بھی دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جمعہ میں منبر پر تشریف لاتے تھے، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میرے آقا کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے، کبھی حسن مجتبی کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے۔ میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے،
میرا یہ بیٹا سید ہے یعنی سردار ہے، اور میرا یہ وہ بیٹا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑنے والی ہوں گی، ان کو لڑنے سے بچائے گا اور دونوں کو آپس میں صلح کرائے گا۔ میرا یہ بیٹا دو جماعتوں کو آپس میں لڑنے سے صلح کرائے گا اور خون ریزی سے بچائے گا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی خلافت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کچھ شرطوں پر اپنی خلافت دے دی تھی اور امت کو خون ریزی سے بچا لیا اور دو مسلمانوں کی جماعتوں کو لڑنے سے بچا لیا۔ حسنین کریمین وہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے سجدے میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی امام حسن کبھی امام حسین سرکار کی پشت انور پر آ کر سوار ہو جاتے تھے۔ سرکار سجدے میں ہوتے تھے اور امام حسن و حسین سرکار کی پیٹھ شریف پر پشت انور پر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ سرکار جب تک امام حسن یا امام حسین اتر نہ جاتے تھے اس وقت تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے تھے۔ یہ امام حسین ہیں، یہ امام حسن ہیں، بارہا ان کے فضائل ان کے کمالات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت فرما۔ امام حسن مجتبیٰ ہیں جن کو اس وقت لوگوں نے جو بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے سن ہجری 41 کے اندر زہر دے کر، کبھی شہد کے اندر کبھی آپ کے کھانے کے اندر، بار بار کھانے کی چیزوں کے اندر زہر بار بار دے کر آپ کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے وصال مبارک کے 30 سال تک خلافت کا معاملہ چلے گا، میرے وصال کے 30 سال بعد تک خلافت کا معاملہ چلے گا، اس کے بعد بادشاہی شروع ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کو 30 سال پورے ہوئے، سن ہجری 41 کے اندر امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ راشد ہیں، آخری خلیفہ راشد ہیں۔ امام حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ بنے تھے، اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی تھی، سب سے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی ہی خوبیوں کے مالک، بڑی ہی صفات کے مالک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جب مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لاتے، امام حسن اور امام حسین کو کھیلتا ہوا دیکھتے۔ امام حسن کو دیکھ کر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، اے ہم شبیہ رسول۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک حضور کے چہرہ انور سے ملتا جلتا تھا، حضور سے آپ سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے ہم شبیہ رسول، یہ وہ شہزادے ہیں جو مولا علی سے مشابہت نہیں رکھتے، سرکار سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یوں صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین سے 1 سال عمر کے اندر بڑے تھے، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سر مبارک سے لے کر سینے تک مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے۔ دونوں، ایک تو سینے تک مشابہ، ایک سینے سے پاؤں تک مشابہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ صبح طیبہ میں وہی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور انہی شہزادوں کے بارے میں، اور آج تک جو شہزادوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ان شہزادوں کے بارے میں میرے امام یوں گویا ہوئے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔
تو یہ اہل بیت ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جن کو اللہ نے قدر دی ہے، جن کو اللہ نے قدر والا بنایا ہے، جن کو اللہ نے اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، وہ ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ بے ایمان کیا جانتا ہے اہل بیت کی شان کو؟ جس کے پاس اسلام نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، شریعت نہیں، وہ کیا جانے اہل بیت کیا ہے؟ ارے اہل بیت تو وہ ہے کہ ان کے گھر میں جبرائیل امین جیسا سید الملائکہ فرشتوں کا سردار بھی جب آتا ہے تو پہلے آنے کی اجازت مانگتا ہے، پرمیشن مانگتا ہے۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ امام حسن کی تعریف تو آپ نے سن لی، انشاءاللہ آنے والی مجالس کے اندر جن کے بارے میں، جن کی محبت میں، جن کی یاد میں ہم یہ مجالس سجا رہے ہیں، امام علی مقام تاجدار کلبرا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ سنیں گے۔ کل انشاءاللہ امام حسین کی جو مناقب اور فضائل ہیں انہیں بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور یزید کی تخت نشینی بھی بیان کی جائے گی۔ آپ وقت پر تشریف لائیں اور جو باتیں یہاں بتائی جاتی ہیں انہیں آپ بغور سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عقائد اہل سنت پر جو اس وقت عقائد اہل سنت، مسلک اہل سنت، یعنی اس وقت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر آپ سختی سے قائم رہیں۔ جس کے ہاتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن ہے انشاءاللہ وہ شیعوں سے بھی محفوظ رہے گا اور خارجیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ کوئی بدعقیدہ اس شخص کے عقیدے پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا جس کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے۔ تو امام عشق و محبت کی دی گئی تعلیمات پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ